عبادت نماز ساری دولت سے بڑھ کر ہے دولت نماز عبادت سے بڑھ کر عبادت نماز. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ. حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، فرمایا جو میری محبت اور میری طرف شوق کی وجہ سے مجھ پر ہر دن اور ہر رات کو 3 مرتبہ درود پاک پڑھے تو اللہ تبارک و تعالی پر حق ہے کہ اس پڑھنے والے کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ ہے پروگرام احکام نماز. ہم آپ کو اس میں خوش آمدید کہتے ہیں. حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی نیتیں بھی فرما لیجئے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. ناظرین، ہم سب اپنے لیے دعائیں کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو دعا کے لیے بھی کہتے ہیں، کیونکہ دعائیں اللہ کریم قبول بھی فرماتا ہے اور ہمیں حکم بھی دیا ہے کہ تم میری بارگاہ میں دعا کرو. اور ہر ایک کا دعا کا انداز بھی مختلف ہوتا ہے. نیک حضرات جو صالحین ہیں، اللہ کی اولیاء ہیں، نیک بندے ہیں، قرآن کی تلاوت کرنے والے، نمازی، پرہیزگار، ہم ان سے بھی کہتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں. مشکلات آ جاتی ہیں، بندہ اپنے ماں باپ سے کہتا ہے کہ آپ میرے لیے دعا کریں. اسی طرح صالحین سے عرض گزاری کرتا ہے کہ آپ میرے لیے دعا کریں. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نیک حضرات ہیں، اگر یہ دعا کریں گے تو اللہ کریم قبول فرمائے گا، اور ان کے دعا کرنے کی وجہ سے ہماری مشکلیں دور ہو جائیں گی، حاجتیں پوری ہو جائیں گی، اور وقتی طور پر جس مصیبت میں آ گیا ہوں وہ مصیبت بھی دور ہو جائے گی، اس سے خلاصی مل جائے گی. تو ناظرین، یہ بھی تو دیکھیں کہ وہ کیسے حضرات ہوں گے کہ جن کے لیے فرشتے خود دعا کرتے ہیں. اور روایتوں میں یہ بات موجود ہے کہ نمازی حضرات ایسے ہیں کہ جن کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں. دیگر اور بھی ہیں، اپنے عمل کی وجہ سے بعض روایات کے اندر ان کے حوالے سے بھی یہ مذکور ہے کہ فرشتے ان کے لیے دعا کرتے ہیں. جیسے طالب علم دین، تو یوں ہی جو بندہ نماز پڑھتا ہے، نمازی کے لیے بھی فرشتے دعا کرتے ہیں. اور وہ کیسا نمازی ہے، آئیے حدیث مبارک میں سماعت کریں. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث مبارک کے راوی ہیں. کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الملائکۃ تصلی علی احدکم ما دام فی مصلاہ ما لم یحدث اللہم اغفر لہ اللہم ارحمہ لا یزال احدکم فی صلاة ما دامت الصلاة تحبسہ لا یمنعہ ان ینقلب الی اہلہ الا الصلاة. فرمایا جب کوئی شخص باوضو اپنے مصلے پر بیٹھا نماز کا انتظار کرتا رہتا ہے، فرشتے اس کے حق میں یہ دعا کرتے ہیں، ابھی نماز پڑھی نہیں ہے، نماز کا انتظار کر رہا ہے، باوضو ہو کر مصلے پہ بیٹھا ہے، نماز کا صرف انتظار کر رہا ہے کہ جماعت قائم ہوگی، میں نماز پڑھوں گا اور پھر دعا کروں گا اور گھر کی طرف چلا جاؤں گا. تو فرمایا یہ جو انتظار کر رہا ہے شخص،
فرشتے اس کے حق میں یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ اس کی مغفرت فرما، تو اس پر رحم فرما، اللہم اغفر لہو، اللہم ارحمہ۔ اور فرمایا کہ سنو، تم میں سے ہر شخص گویا نماز میں ہے جب تک کہ نماز کے علاوہ کوئی دوسری چیز یعنی گھر واپس جانے سے اسے مانے نہ ہو، نماز کے لیے ہی مسجد میں بیٹھا رہے، تو گویا یہ نماز میں ہی ہے۔ تو بھلا جس کے حق میں فرشتے مغفرت اور رحمت کی دعائیں کریں، اس کے مغفور و مرحوم ہونے میں شک کی کیا گنجائش باقی رہتی؟ اور یہ عظیم فضیلت محض نماز کے انتظار میں بیٹھنے کی بنا پر حاصل ہو رہی ہے، جبکہ کسی اور غرض یا مقصد کے لیے نہ بیٹھا ہو، بلکہ صرف اور صرف نماز کے انتظار میں بیٹھا ہو۔ نماز کے انتظار میں ہے تو فرشتے دعائیں کر رہے ہیں، تو جو نماز پڑھے گا اس کے لیے تو بدرجہ اولا فرشتے دعائیں کرتے ہیں، اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کی جاتی ہیں، اس پر اللہ کی رحمت نازل ہو، اللہ اس پر رحم فرمائے، اس کے لیے یہ دعائیں کی جاتی ہیں۔ اور یاد رکھیں نمازی کو بروز قیامت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا قرب بھی حاصل ہوگا۔ ایک مشہور حدیث مبارک ہے، حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کنت ابیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فأتیتہ بودوئہ وحاجتہ، میں اللہ کے رسول سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت مبارک میں رات گزارتا تھا، میں آپ کے لیے وضو کا پانی اور ضرورت کی جو چیزیں ہوتی تھی وہ لایا کرتا تھا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن مجھ سے سوال کیا، فرمایا سل، سوال کرو، مانگو، کیا مانگتے ہو؟ تو میں نے عرض کیا اسألوک مرافقتک فی الجنہ، کہ میں جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے علاوہ، یعنی اس کے علاوہ بھی کچھ ہے تو وہ بتاؤ۔ تو میں نے عرض کیا بس یہی کافی ہے۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ تم کثرت سے سجدہ کر کے میری مدد کیا کرو، یعنی جب تم کثرت سے نمازیں پڑھو گے تو ظاہر ہے سجدے بھی زیادہ ہوں گے، جس کی وجہ سے مجھے تمہاری سفارش کا موقع ملے گا اور تم جنت میں میری رفاقت میں رہو گے، جو تم چاہتے ہو وہ تمہیں مل جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو نماز جو ہے جنت میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت کا یہ ذریعہ ہے، اور نماز راحت و سکون کا سبب ہے۔ حضرت مولا المسلمین مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے اللہ کے رسول سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا قم یا بلال فارحنا بالصلاۃ، اے بلال کھڑے ہو جاؤ اور نماز کے ذریعے سے ہمیں راحت دلاؤ، یعنی اے بلال اذان دو تاکہ ہم نماز پڑھیں اور اس کے ذریعے سے ہمیں راحت حاصل ہو۔ نماز چونکہ اذکار کا مجموعہ ہے اور اللہ کا ذکر دلوں کے اطمینان و سکون کا باعث ہے، اسی وجہ سے نماز بھی سکون قلبی اور راحت جان کی ضامن ہے، اور یہ انسان کو دلی طور پر سکون دیتی ہے، راحت ملتی ہے، اطمینان ملتا ہے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین اس کے علاوہ بھی ذخیرہ احادیث اگر آپ دیکھتے ہیں تو نماز کی اہمیت و فضیلت سے احادیث مبارکہ جو ہے ان کے ذریعے سے کتب بھری پڑی ہیں، جن کا احاطہ ایک مختصر سے بیان میں ممکن نہیں ہے۔ صاحب نظر و بصیرت کے لیے یہ چند حدیثیں کافی ہیں کہ وہ ان سے ہی نماز کی فضیلت کو، اہمیت کو سمجھے اور ان کی فضیلت و اہمیت کا ادراک کرے اور نماز کی طرف آ جائے، کیونکہ ایمان کے بعد عمل ضروری ہے اور نماز مسلمانوں پر سب سے پہلا فرض ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم تمام مومنین کو بالاستقلال 5 وقت کی باجماعت نماز کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ تو مدنی چینل کے ناظرین آئیے آج کے اس پروگرام میں چند ایک احکام نماز بھی ہم شامل کرتے ہیں۔
جماعت کے حوالے سے اور صف کو پوری کرنے کے حوالے سے چند ایک چیزیں آپ کی گوش گزار کرتا ہوں۔ پہلی صف میں جگہ ہونے کے باوجود پیچھے صف بنانا یہ کیسا ہے؟ کئی مرتبہ سستی میں بہت سارے لوگ آگے نہیں بڑھتے، امام صاحب تو کہہ دیتے کہ بھی اپنی اپنی صفیں مکمل کر لیجئے، کندھے سے کندھا ملا لیجئے اور صف کو مکمل کریں، پہلے اگلی صفوں کو مکمل کریں، پھر اس کے بعد پیچھے صف بنائیں۔ علماء نے لکھا کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہوئے پہلی صف میں جگہ ہونے کے باوجود اگر پیچھے صف بنا لی گئی ہے تو یہ مکروہ تحریمی، ناجائز اور گناہ کا کام ہے، لیکن ایسے نماز پڑھنے سے نماز واجب الاعادہ نہیں ہوتی، کیونکہ اقتداء درست ہے۔ جب اقتداء درست ہے تو نماز بھی درست ہو جائے گی، کیونکہ صفوں کو مکمل کرنا یہ واجبات صف میں سے ہے، واجبات نماز میں سے نہیں ہے کہ جس کے ترک کرنے سے نماز کا اعادہ کرنے کا حکم دیا جائے۔ اعادہ مطلب دوبارہ پڑھی جائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پہلے اگلی صفوں کو مکمل کرنے اور مل کر کھڑا ہونے کا حکم بھی ارشاد فرمایا۔ صحیح مسلم شریف میں، سنن ابو داؤد شریف میں، سنن ابن ماجہ میں، سنن نسائی میں احادیث موجود ہیں، اور مسلم شریف کے اندر الفاظ اس طرح ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: الا تصفون کما تصف الملائکہ عند ربہا، ایسے صف کیوں نہیں بناتے یا باندھتے جیسے فرشتے اپنے رب کے حضور باندھتے ہیں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وَكَيْفَ تَصُفُّ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا، کہ ملائکہ فرشتے اپنے رب کے حضور کس طرح صف باندھتے ہیں؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: یتمون الصفوف الاول ویتراصون فی الصف، فرمایا پہلے اگلی صفوں کو پورا کرتے ہیں اور صف میں خوب مل کر کھڑے ہوتے ہیں۔ اور سنن نسائی میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان اس طرح موجود ہے، آپ نے فرمایا: اتم الصف المقدم ثم الذي يليه فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر، پہلی صف پوری کرو، پھر اس کے جو قریب ہے، ساتھ ملی ہوئی ہے، پھر اسے پوری کرو، تاکہ جو کمی ہو تو وہ سب سے پچھلی صف میں ہونی چاہیے۔ امام اہل سنت سیدی اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ نے صف مکمل کرنے کے بارے میں فتاوی رضویہ شریف میں ایک مقام پر یہ ارشاد فرمایا: کسی صف میں فرجہ رکھنا، یعنی صف میں جگہ خالی ہے، فرمایا یہ مکروہ تحریمی ہے، جب تک اگلی صف پوری نہ کر لے تو صفیں دیگر ہرگز نہ باندھیں۔ جو بقیہ صفیں ہیں وہ شروع ہی نہ کریں، پہلی صف مکمل ہو گئی، پھر اس کے بعد دوسری، پھر اس کے بعد تیسری، تیسری مکمل ہو گئی تو پھر اس کے بعد چوتھی صف بنائیں۔ پہلی صف میں جگہ خالی ہو اور پچھلی صف بھر گئی ہو تو اب اسے چاہیے کہ چیر کر، یعنی بیچ میں سے گزر کر جا کر آگے اس خالی جگہ کو بھر لے، وہاں پر کھڑا ہو جائے۔ اور اس کے لیے حدیث میں فرمایا گیا کہ جو صف میں کشادگی دیکھ کر اسے بند کر دیتا ہے اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ اور یہ وہاں پر ہے ناظرین جہاں پر فتنہ اور فساد کا احتمال نہ ہو، کیونکہ کئی صفیں گزر کے جانا پڑے گا، بعد میں بسا اوقات علم نہیں ہوتا، سیکھتے نہیں ہیں، تو اپنے علم کی کمی کی وجہ سے پھر بعد میں مسجد میں شور ڈالتے ہیں، اس شخص کے خلاف بولتے ہیں کہ بھئی آپ نے ایسے کیا، ہماری نمازوں میں خلل ڈال دیا۔ تو جہاں فتنہ اور فساد کا اندیشہ نہ ہو تو وہاں بیچ میں سے گزر کے چلے جانا چاہیے اور جا کے وہ جو خالی جگہ ہے اسے بھر لیا جائے، کیونکہ حدیث میں اس کی بارے میں فرمایا گیا کہ اس شخص کی مغفرت ہو جائے گی جو صف میں کشادگی کو دیکھ کر اسے بند کر دیتا ہے۔ اب دوران جماعت امام کہاں کھڑا ہوگا، اس حوالے سے بھی میں عرض کر دیتا ہوں۔ جو صفیں بنائی جاتی ہیں ان کا بیچ دیکھا جائے گا، وسط جس کو آپ کہتے ہیں، کہ امام کو چاہیے کہ وسط میں کھڑا ہو۔ اگر داہنی یا اس کے بائیں جانب کھڑا ہوا تو یہ خلاف سنت ہے۔ اب اس میں یہ ہوگا
کہ مثال کے طور پہ صف اتنی ہے تو اور امام صاحب اس طرف ہے، تو اب امام اس طرف ہے تو اس کا مطلب ادھر نمازی زیادہ ہے، تو ایسا کرنا یہ خلاف سنت ہے۔ امام صاحب کو چاہیے کہ وسط میں آ جائے تاکہ دونوں طرف صف برابر ہو۔ اب یہاں مسئلہ یہ ہے کہ اگر صفیں کئی ہوں تو پھر کون سی صف افضل ہے؟ مردوں کی پہلی صف کے امام سے قریب ہے، امام صاحب کے بالکل قریب متصل، جو ان کے پیچھے صف ہے وہ دوسری صف سے افضل ہے، اور جو دوسری ہے وہ تیسری سے افضل ہے، تیسری جو ہے وہ چوتھی سے افضل ہے، وہ اعلی حاضر القیاس۔ اسی طرح آگے یہ سلسلہ چلتا چلا جاتا ہے۔ اب مزید یہ سوال ہے کہ مقتدی کے لیے کہاں کھڑا ہونا افضل ہے؟ مقتدی کے لیے افضل یہ ہے کہ امام سے قریب ہو، اور مثال کے طور پہ امام صاحب ہیں، ان کے پیچھے 3 نمازی ہیں، اب یہ تو برابر برابر ہے، ایک امام کے بالکل پیچھے ہے اور ایک ان کے دائیں ہیں، ایک بائیں ہے، تو یہ دائیں کھڑا ہو جائے بائیں کھڑا ہو جائے۔ اب اس صورت میں دائیں طرف کھڑا ہونا اس کے لیے افضل ہے، کیونکہ دونوں طرف برابر ہے۔ اور اگر امام صاحب کے دائیں طرف زیادہ نمازی ہیں اور بائیں طرف کم ہے، مثال کے طور پر امام صاحب کے دائیں طرف 4 نمازی ہیں اور بائیں طرف صرف 1 نمازی ہے، تو یہ بائیں طرف کھڑا ہو جائے، کیونکہ اس طرف کم ہے تو یہ امام کا قرب بھی اس کو زیادہ ملے گا۔ تو مقتدی کے لیے افضل جگہ یہ ہے کہ امام سے قریب ہو، اور دونوں طرف اگر برابر ہے تو پھر اس کو چاہیے کہ دائیں رائٹ سائڈ پہ کھڑا ہو، کہ یہ پھر اس کے لیے افضل ہے۔ اور صف اول کا جو ہم کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو صف اول ہوتی ہے یہ افضل ہے، یعنی اگلی جو صف ہوتی ہے یہ افضل ہے، یہ وہاں پر ہے کہ جہاں پر نماز جنازہ کی بات نہیں ہوتی، یعنی غیر نماز جنازہ میں، اور جنازہ کے اندر جہاں جنازہ ہوتا ہے وہاں پر صف اول جو ہے اس کی افضلیت نہیں ہوتی، وہ سب سے جو آخری صف ہے پھر وہ افضل ہوتی ہے۔ تو مزید چینل کے ناظرین، آئیے ہمارے پاس چند ایک ریکارڈڈ سوالات بھی ہیں تو ہم چاہیں گے انہیں بھی شامل سلسلہ کریں، تو جی سوال چلائیں۔ کیا جمعے والے دن عورتوں کے لیے نہانا یا غسل کرنا سنت ہے؟ جمعہ والے دن صحیح قول کے مطابق عورتوں کے لیے غسل کرنا یہ سنت نہیں ہے، ویسے نظافت کے لیے کریں، صفائی ستھرائی کے لیے، بچوں کو عادت ڈالنے کے لیے ایک ذہن بناتی ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ نماز جمعہ پڑھنے والوں کے لیے یہ سنت ہوتا ہے۔ اب جو چھوٹے بچے ہیں، نابالغ بچے گھر میں ہیں، تو ان کے لیے جمعہ کے دن غسل کرنا یہ سنت نہیں ہے، کیونکہ عورتیں جمعہ نہیں پڑھتی۔ مزید سوال چلیں۔ میرا نام محمد عزیر ہے، میں چنیوڑ کا رہائشی ہوں۔ میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ تدفین کے بعد قبر پر جو ٹھہرا جاتا ہے اس کی مقدار کیا ہے؟ اس کا جواب ارشاد فرما دیں۔ میت کو جب قبر میں دفن کر دیا گیا تو دفن کے بعد قبر کے پاس اتنی دیر تک ٹھہرنا مستحب ہے کہ جتنی دیر میں اونٹ کو ذبح کر کے گوشت تقسیم کر دیا جائے، یعنی اندازہ کریں کہ اس میں کتنا وقت لگتا ہے۔ ایک ماہر قصاب جو ہے وہ اگر اونٹ کو ذبح کرے، اس کے ساتھ ظاہر سی بات ان کی ٹیم ہوتی ہے، تو وہ مل کر جب ذبح کرتے ہیں تو کتنا وقت لگتا ہے، اتنی دیر تک ٹھہرے یہ مستحب ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں رہنے سے میت کو انس ہوگا، اور نکیرین کے جواب دینے میں اسے وحشت نہیں ہوگی، اور اتنی دیر تک تلاوت قرآن اور میت کے لیے دعا اور استغفار کرتے رہیں، اور یہ دعا کرے کہ سوال نکیرین کے جواب میں یہ بندہ ثابت قدم رہے۔ صحیح مسلم شریف میں جو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کی وصیت ذکر کی گئی ہے، اس میں یہ بھی ہے، آپ نے فرمایا کہ میری قبر کے ارد گرد اتنی دیر تک ٹھہرنا کہ جتنی دیر میں ایک اونٹ ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے۔ اس لیے ہمارے علماء نے لکھا کہ دفن کے بعد قبر پر اتنی دیر تک ٹھہرنا یہ مستحب ہے۔ مزید سوال چلائیے۔ میرا نام سید بابر علی ہے، میں فیصل آباد کا رہائشی ہوں۔ میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے، مقتدی ایک تھا پھر دوسرا آیا تو وہ پھر کہاں کھڑا ہوگا؟ جواب ارشاد فرما دیں۔ 2 لوگ تھے، ایک امام بن گیا اور دوسرا مقتدی، اور امام اسے بنایا گیا کہ جو امامت کے اہل بھی تھا۔ اب ہوا یہ کہ ایک اور شخص آ گیا، ایک شخص امام کے برابر
پہلے سے کھڑا ہوا، کیونکہ امام یہاں ہے تو بالکل اس کے برابر تھوڑا سا پیچھے ہو کے رائٹ سائڈ پہ وہ مقتدی کھڑا تھا. تو اب حکم شرع بجا لانے کی نیت سے امام کو چاہیے کہ وہ آگے بڑھ جائے، اور جو شخص آیا ہے یہ اس مقتدی کے برابر کھڑا ہو جائے کہ جو امام کے پیچھے تھا، یا وہ مقتدی جو امام کے پیچھے تھا اسے چاہیے کہ پیچھے ہٹ جائے، کیونکہ بعض دفعہ آگے جگہ نہیں ہوتی تو مقتدی پیچھے آ جائے. اب آنے والا جو شخص ہے وہ اس کے برابر میں کھڑا ہو جائے گا کیونکہ مقتدی پیچھے آ گیا. اب وہ مقتدی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خود ہی پیچھے آ جائے، کیونکہ اس کو آئیڈیا ہو گیا ہے کہ اب ایک نیا شخص آیا ہے تو یہ پیچھے چلا گیا، وہ اس کے ساتھ کھڑا ہو گیا. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے اس کو کھینچ لیا یا ہاتھ رکھا، کسی طریقے سے اس کو پتہ چل گیا تو اب یہ پیچھے ہو گیا، تو اس صورت میں یہ اس کے ساتھ کھڑا ہو جائے. جو صورت ہو سکے آسانی کے ساتھ وہ اختیار کر لینی چاہیے، مگر مقتدی جب کہ ایک ہو تو اس کا پیچھے ہٹنا یہ افضل ہے، اور اگر دو ہوں تو امام کا آگے بڑھنا یہ پھر افضل ہے. اس کے مطابق عمل کریں گے تو افضل کی صورت بھی پائی جائے گی اور ثواب بھی اس میں بڑھ جائے گا. اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے آج کے اس پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچا. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم عمل کی بھی توفیق سے نوازے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم. ہر عبادت سے برتر عبادت نماز، ساری دولت سے بڑھ کر ہے دولت نماز. ہر عبادت سے برتر عبادت نماز.